خواتین حضرات السلام علیکم. آج آپ سے گفتگو ہوگی بلوچستان کے بہت ہی زبردست، معروف، مشہور اور لوگوں کی دلوں کی دھڑکن مست توکلی. مست توکلی 1820 میں پیدا ہوئے اور 1886 میں کچھ لوگ کہتے ہیں، 1890 میں بھی کہتے ہیں، 1896 میں بھی. جیسے میں آپ کو ابھی پہلے ایک دو دفعہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی جو تاریخیں ہیں پیدائش اور وفات کی وہ حتمی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی میونسپل کمیٹی یا کارپوریشن تو ہوتی نہیں تھی کہ برتھ جو ہے وہ رجسٹر کرائی جاتی تھی. یہ تو ایسے پتہ کوئی لکھ دیا جی ہو گیا، جو یہ لکھ دیا. برصورت ایک نقطہ کہ جس سے ہم آغاز کر سکیں وہ ایک کنسنسس اب بن جاتا ہے، جس کو مین کہتے ہیں کہ چلے نکال لیں، اس کی اوس نکال لیں. تو یہ ان کا تھا سارا ایک پیدائش کے حوالے سے ایک ریکارڈ کہہ لیں. مست توکلی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے جس کا میں اردو ترجمہ آپ کو کہہ رہا ہوں. سرخ گلاب انار ہے سمو، سرخ گلاب انار ہے سمو، شیشی شراب کی ہے سمو. سمو بنیادی کردار ہے، کیریکٹر ہے مست توکلی کی ساری شاعری کا. سمو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. سمو کا ایک کسان جو قبیلہ ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں پالنے والا اور پہاڑوں کے وادیوں میں یا پہاڑوں کے قریب رہنے والا، ان کے گھر میں پلی بڑی اور والدین نے زبردستی اس کی شادی کر دی. جیسے ہیر رانجھا میں ہیر کے ساتھ ہوا. لیکن وہ وہاں زیادہ دیر اس لیے نہ رہ سکی کہ ایک تو یہ ورژن ہے کہ مست توکلی اس کے فریفتہ تھے، ناٹ ان اینی ادر سینس. ایک عشق کا مرکز، ایک جس کو انگریزی میں پلیٹونک کہتے ہیں، ایک پلیٹونک کمٹمنٹ. اور ان کی ساری شاعری جو ہے وہ جیسے میں نے کہا پہلے کہ ان کا مرکز سمو ہے. سمو تشبیہ بھی ہے، سمو سمبل بھی اور علامت بھی ہے، وہ استعارہ بھی ہے. جہاں وہ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں وہ سمو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے یہ بتاتا ہوں. مست توکلی ایک محب وطن، اپنی جو قوم تھی اس کا محب، سیلانی. اب سیلانی کے تو بہت سے معنی ہیں یہاں پہ ان کے بارے میں. نیم دیوانگی، عشق میں مست، اور کچھ اپنا حال نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. لیکن ایک صوفی اور فلاسفر کے حوالے سے ان کا مقام بلوچستان کی صوفیانہ تحریک میں بہت اونچا ہے، اور ان کو بلوچستان کے لوگ ایک بہت ہی عظیم ہستی کے طور پہ جانتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ باقی 3 صوبوں سے مختلف ہے. وہاں پر پہاڑوں، وادیوں اور ریسورسز کے حوالے سے سب سے زیادہ رچ ہمارا صوبہ، اور اس کے پھر تشبیہات بھی مختلف ہیں، اس کے درخت بھی کچھ مختلف ہیں. تو اس لیے مست نے ان سب جو علامات تھی اور جو مظاہر تھے قدرت کے، ان کو اپنی شاعری میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے سمویا، اور سمو کو لفظ سامنے رکھ کے، اس کی علامت سامنے رکھ کے
انہوں نے شاعری جو تھی وہ کی اور بہت ہی خوبصورت شاعری کی. اب سموں کے بارے میں تھوڑی سی بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ مثلاً غنی پرواز ہیں، ایک بہت ہی اہم دانشور ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ڈکشنری میں جو سموں کا مطلب ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ سمل، سایہ دار درختوں پہ لگی پھلی کو بھی کہتے ہیں. آپ یہاں پہ پتہ نہیں سنبل کہتے ہیں، سمل بھی کہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. تو اس لیے سموں کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو سموں بھی کرتے ہیں، سمل بھی کرتے ہیں. یہ مست وکلی جو ہیں ہمارے بہت ہی بڑے، اور عزت و احترام کے حوالے سے، سماج میں تکریم کے حوالے سے، اور جو ایک محبت اور عشق تھا جنون کی حد تک مست وکلی ہو، اس کے حوالے سے وہاں پہ مائی سموں کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ توکلی کے لیے مستی توکلی زیادہ استعمال ہوتا ہے. ایک احترام کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک دو میں اچھا دوسرا یہ کہ وہ بعض اوقات سموں کے ساتھ بیلی کا لفظ استعمال کر. بیلی تو ہماری زبان پنجابی میں بھی چلتا ہے کہ سمو بیلی. تو مختلف جگہ وہ مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا جو لفظ یہ سموں کا استعمال ہے وہ اس کے شیڈز بہت مختلف ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ ان کی اپنی فریفتگی یا ان کا جو اپنا عشق تھا وہ ہے، وہ اس کو جیسے میں نے کہا کہ ایک علامت لیتے ہیں جو کہ صوفیہ کی ایک عشق کی علامت ہوتی ہے، اور اس کا اظہار کا ایک وسیلہ ہوتا ہے. جیسے ہیر کا لفظ ہوتا ہے، بلے شاہ میں ہے، اور بھی بہت سے چاروں میں ہے، شاہ حسین میں ہے. تو اس حوالے سے یہ سموں کا لفظ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اب مس کے یہاں ایک میں ایکسرٹ پڑھتا ہوں. ڈاکٹر شاہ محمد مری ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دانشور اور بہت ہی پروگریسو دانشور بلوچستان کے. وہ لکھتے ہیں کہ مست صرف سموں کی تکالیف پہ ہی کٹتے یا روتے نہیں، بلکہ وہ تو ان قوتوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں جو سموں کا استحال کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو استحال ہے یہ ان کے ایک پورے کلام کا ایک کارنر سٹون ہے کہ استحصالی طبقے ہوتے ہیں، پھر وہ کہ جن پر ظلم کیا جاتا ہے. جو سماج مس کی سموں کو ننگے پیر پہاڑوں، ندی نالوں، چٹانوں، چوٹیوں پہ بکریوں کی چراگاہوں کے تلاش میں شب و روز بھٹکنے پر مجبور کرتا ہے، وہ سماج اور قوم اور وہ معاشرہ مس کی نظر میں بزدل، کمزور، محتاج اور غلام ہے، کہ جو عورت کو یہ کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے. کیونکہ اس وقت کی جو قبائلی سوسائٹی ہی، اور آج کل بھی ہمارے قبائلی سوسائٹی بہت ہے، وہ پوری مرد کی ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، میل ڈومینیٹڈ، میل شوونزم حد پہ تھی کہ عورت کا کوئی حق نہیں، کسی قسم کا کوئی حق نہیں. چنانچہ وہ جو چاہتے تھے عورت کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. مست وکلی نے یہ عورت کے حوالے سے اس کی جو اپنی ایک رائٹ ہوتا ہے، اپنا حق ہوتا ہے، آج کل اس کے لیے ویمن امپاورمنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، چلیں اسے وہی کہہ لیں، کہ اس سے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس پہ ظلم جو ہے اس وقت کے جو جاگیردار تھے اور اس وقت کا جو مفاد پرست طبقہ تھا جو کہ زمینوں پہ قابض تھا اور کسانوں پہ اور چھوٹے لوگوں پہ بہت ہی ظلم کرتا تھا، ان کے بارے میں مست وکلی نے صاف اور بے باک طریقے سے اپنی پوری کمٹمنٹ سانجھ ان کے ساتھ ڈالی
کہ اخوت کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. کیونکہ صوفی کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ ایک نشانی ہوتی ہے اس کی کہ صوفی ہیز نو چوائس. یہ نہیں کہ میں چوائس کہ یہ نہیں، چوائس نہیں. اور اس کا چوائس یہی ہوتا ہے کہ مجبور اور مظلوم شخص کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھ چلنا. اب مجبور شخص کون ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی تو بہت سی نشاندہی کیا ثبوت ہیں سارے صوفی شعراء میں. اس وقت کے حکمران بھی ہوتے ہیں، اس وقت کے مذہبی جعلی حکمران اور کٹھ ملائیت بھی ہوتی ہے. اس وقت کے سردار، خان، چودھری، وڈیرے، سائیں، سبھی اس وقت کے جو تھے وہ بھی استثالی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسری طرف ہوتے تھے وہ لوگ کہ جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں اور غریب ہیں، ان کے ساتھ صوفیاء کی سانجھ رہی ہے، اور وہی لوگ صوفیاء کے ساتھ تھے. یہ الگ بات ہے کہ ایک فیشن اس ملک میں یہ آ چکا ہے کہ جی وہ لوگ کہ جو ظلم بھی کرتے ہیں، جابر بھی ہیں، بنیاد پرست بھی ہیں اور وڈیرے بھی ہیں، وہ صوفیاء کا ذکر کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو مس لیڈ لوگوں کو کرنے کے لیے. یہاں پہ تو قوم کو ہماری یہ ڈفرینشیٹ ہی کرنا ہے کہ اصل کون ہے جو صوفیاء کی بات کرتا ہے. صوفیاء کی بات کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جو ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کی باتوں کی تکذیب کریں، آپ ان کی باتوں کے خلاف کام کریں، آپ ظالم بھی ہوں اور آپ مظلوم بھی بنیں. یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا ہے. یہ تو دونوں میں سے چوائس، اس لیے صوفیز کا یہی ہوتا ہے کہ سچ کے ساتھ ہونا ہے. اور جیسے میں نے کبھی کبھی گفتگو کرتا ہوں مختلف جگہوں پہ، تو ایک خاص میرا فکرہ ہے، میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ سچ اور جھوٹ جو ہوتا ہے اس کے درمیان کوئی نو مینز لینڈ نہیں ہوتی ہے. سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. یا تو آپ سچ کے ساتھ ہیں یا پھر نہیں ہیں. تو پھر یہ نہیں کہ درمیان میں آپ ہیں، درمیان والی بات کوئی نہیں ہے. یو ہیو اے کمٹمنٹ ود دا ٹروتھ، ود دا رائٹ. یہ صوفیاء کا کمال تھا، اور یہی سبق تھا ان کا، اور یہی درس تھا ان کا، جو کہ ان کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سے پھوٹتا ہے اور ان کے عظمت کا مظہر ہے. کل رات محبوبہ اور 14ویں کا چاند ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے. ماہ سے محبوبہ کا رنگ زیادہ خوبصورت نکلا، کیونکہ چاند کے چہرے پر تو غبار چھایا رہتا ہے. اب یہ دیکھیں تقابلی جائزہ کہ محبوبہ تو بہت خوبصورت ہے، چاند جیسی ہے، جیسے ماناز، جیسے ہمارے شاعری میں بہت سے عام مبالغہ آمیز چیزیں بھی تو بہت ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن چاند، وہ کہتے ہیں جی چاند پہ تو ایک داغ ہے، سبھی دنیا جانتی ہے، لیکن میری محبوبہ چاند تو ہے لیکن اس میں وہ داغ نہیں ہے. میں نے دیکھا سموں کو جو لباس سفید پہنتی ہے، یہ ایک سمبل ہے سفید. بیٹے کی طرح محبت کرنے والے والد کے ہاں پلی بڑھی، سموں کی چال کبوتروں جیسی، اس کی رنگت دلکش ہے اور نسیم سحر کی ہم شکل. اب میں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کروں گا تو یہ کروں گا کہ سفید لباس اور کبوتر والی چال، یہ دو سمبل ہیں امن کے اور پیس کے. آپ کو پتہ ہے کہ فاختہ ہو، کبوتر ہو، اور سفید حوالے سے، سفید ہمیشہ امن کا ہوتا ہے. اور یہ ان کی، جو میں کہتا ہوں کہ جی ان کی انٹرپریٹیشن تو آج کی کرنی چاہیے. ممکن ہے کوئی اور بہت سے مجھ سے بہتر نکات بھی ہوں گے جو کہے گا نہیں جی نہیں یہ تو صرف جمالیاتی بات ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی، کیا جمالیات ہے، کیا
aesthetics ہیں. I totally disagree with this interpretation. اور اس کے بعد کہ وہ دعا کے لیے اوپر جب ہاتھ اٹھاتی ہے اور اس کے پرخمار آنکھیں اور اس کے مہندی لگے ہاتھ، یہ امیجز آپ دیکھیں کہ مہندی لگے ہاتھ اور ایسے ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے، یہ شو کرتا ہے کہ شاعر کس طریقے سے، جس کو پوئٹری میں کہتے ہیں کہ ایک سنمیٹوگرافک افیکٹ ہوتا ہے، کہ یہ دس از اے ویژول سنمیٹوگرافک افیکٹ امیج، کہ جی اس طریقے سے کرنا. یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن اس طریقے سے ہم کریں گے تو پھر ہم صوفیہ کو زیادہ سمجھ لیں گے. اس لیے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم کلیشیز کے اس میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں جو کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی ہے، ہمیں ریجیمنٹیشن کا شکار بنایا جاتا ہے، ہمیں پیکٹس دیے جاتے ہیں کہ یہ پاس آن کیے جاتے ہیں میراث میں فرام جنریشن ٹو جنریشن، کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو کرو بغیر آنکھیں دیکھو. نو، ہمیں ہر پیکٹ کو کھول کے ہمیں انکار کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پیکٹ میں کیا ہے. کیا اس پیکٹ میں مذہبی جنون ہے؟ کیا اس پیکٹ میں جو بڑے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا ان کے کوئی ایسی پریفرنسز ہیں جو کہ اینٹی پیپل ہیں؟ ہمیں یہ سب چیزوں پہ انکار کرنا ہوتا ہے. یہ ہمیں کوئی چیز ایسے نہیں کرنی ہوتی کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. وہ شام کی کوثر قضا ہے، پانی بھرے بادلوں میں نکل آتی ہے، 14ویں کے چاند ہے، پہاڑ کی باریک بلندیوں سے نکلتی ہے، آسمان میں بھرتی ہے چاروں اور چاندنی ہو جاتی ہے. سمو تیری باتیں اتنی میٹھی جیسے صبح سویر ستار بج رہا ہو، ہاتھوں کی انگلیاں آگ کی طرح چمکتی ہیں. اور کشیدہ کی ہوئی اور لونگ کی، ہاں یہ بہت ہی اچھا ہے. تو لونگ کی ایک شاخ ہے جو گہری کھائیوں میں، گھاٹیوں میں اگی ہے، اس کی خوشبو عطر کی طرح چار سو. تو وہ تشبیہ ہے لونگ کی کہ جس کا تعلق صرف بلوچستان سے ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ وہ تشبیہ دیں اور وہ علامت بنائیں کہ وہ اس دھرتی کا حصہ ہو کہ جس پہ آپ کھڑے ہیں اور جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے شعر لکھ رہے ہیں. اچھا، یہ ایک اور بات بہت ہی اچھی لکھی ہے، یہ میں ایکسرٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں نے جو اس کو انڈر لائن بھی کیا ہے، ہمارے دوست ڈاکٹر مری نے. وہ لکھتے ہیں کہ توکلی اور ان کی پیدائش کے بارے میں بھی غلط فہمی پائی جاتی، اور اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ درویش اور صوفی مس کو دوبارہ مسلمان بنانے کے جنون میں توکلی سے توکلی بنا ڈالتے ہیں، کہ نام تو توکلی ہے، اس کو مسلمان بنانے کے لیے کہ توکلی بنا دیں. جہاں آپ کی اپنی کوئی ہوگی، کوئی اپنا رجحان ہوتا ہے. تو میری طرح پیرہن بھی دعوے سے کہتے ہیں کہ مست اور سمو دونوں کی زندگی کی کہانی میں ایک بھی ایسا پہلو نہیں جو ان کی درویشی کو مذہبی صورت دے سکے. یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں جو یہ لکھتے ہیں، اور جو ایک خاص اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے مس انٹرپریٹ چیزوں کو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور عوام کو دھوکہ دے سکے کہ یہ جو شخص ہے یہ آپ کا ہمدرد نہیں، اور یہ آپ کو ایک انقلاب یا بغاوت کی دعوت نہیں دے رہا، یہ تو عام عشق ہے جو ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تصوف سے تعلق ہے، نہ کوئی درویشی سے تعلق ہے. یہ ایک بہت ہی چالاک اور عیارانہ ان کا ایک
طریقہ ہوتا ہے. ان کے معجزوں کی ساری طاقت صرف عشق و محبت سے بندھی ہے. یہ ان کا مثالی عشق تھا جو درویشانہ شہرت کا سبب بنا. ہمارے کچھ دانشوروں کے بس میں ہوتا تو وہ ان کو کسی مسجد کا پیش امام بنا ڈالتے یا کسی جہادی گروپ کو منظم کرنے والے کسی مدرسے کا محتمم. ارے بابا، وہ نہ توکلی تھے اور نہ ہی توکلی تھے. وہ تو سیدھا سادہ توکلی، پتہ نہیں بلوچی زبان کو کس طریقے سے اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس لیے وہ صرف اور صرف توکلی تھے اور مسی توکل تھے. چنانچہ آپ ان کو توکلی کہہ کے ان کے کلام اور ان کی صوفیانہ جو پیغام ہے اس کو ڈسٹارٹ مت کریں. اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک اور پہلو جو بہت ہی اہم ہے مس توکلی کے بارے میں، وہ ہے امن کا حوالہ، پیس. ویسے تو امن اور آشتی یا بردرہڈ، فریٹرنیٹی، اخوت، بھائی چارہ، یہ سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو سارے صوفی شعراء کے کلام میں ملتے ہیں، لیکن کچھ میں کسی ایک چیز پہ زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے. امن کے حوالے سے مس جو ہے ان کا بہت ہی فوکس تھا، اور انہوں نے اکثر